بعض لوگ آپ کو قربانی کے دنوں میں ملیں گے کہ جو کہیں گے بھینس کی قربانی جائز نہیں، ہاں گھوڑے کی قربانی جائز ہے، اور جب وہ کہیں گے نا گھوڑے کی قربانی جائز ہے، آپ نے کہنا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ استغفر اللہ یہ کسی دلیل کا جواب ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کسی دلیل کا جواب ہے؟ ہم استغفر اللہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، بھئی جان تو نہیں چھوڑتی۔ ایک بندہ آپ کو دلیل پیش کر رہا ہے تو آپ اس کی دلیل کا جواب دو، استغفر اللہ تو بعد میں پڑھو، پہلے جواب تو دو۔ توجہ رکھنا، کتاب کا نام کیا؟ صحیح بخاری۔ میں اس لیے کبھی کبھی اپنے حضرات سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بخاری شریف کا ختم کرائیں، مجھے اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ختم بخاری کے موقع پر یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ بخاری شریف میں جو احادیث ہیں وہ ہمارے متعلقہ ہیں، اور فلاں فلاں حدیث سے امت کو دھوکہ لگا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اگر ہم نے ختم بخاری پر یہ چیزیں نہ سمجھائیں تو اہمیت بخاری کی ہم منوا لیں گے، اور پھر بخاری کا غلط استعمال کوئی اور کر دے گا۔ بخاری کی اہمیت بھی بتائیں، اور جب ہمارے خلاف استعمال ہو تو پھر یہ سمجھائیں کہ بخاری شریف ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اور مجھے یقین کریں تعجب ہوتا ہے، ختم بخاری کے موقع پر اگر بخاری کے مسائل چھیڑ دیں تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے کہا یار بخاری پڑھی سے آ رہی ہے، ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ضرورت تو ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے، دلیل میں بخاری شریف حدیث سنیں۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، وہ فرماتی ہیں نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ، ہم نے حضور پاک کے دور میں گھوڑے ذبح کر کے کھائے۔ کہتے ہیں دیکھو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، بخاری کی روایت ہے، گھوڑا ذبح کر کے کھایا جا رہا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں گھوڑے قربانی جائز نہیں ہے؟ ہم نے کہا بات سمجھنا، ایک ہے گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا، اور ایک ہے گھوڑے کو ذبح کر کے قربانی دینا۔ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا اور ہے، اور گھوڑے کی قربانی دینا اور ہے۔ یہاں ان نے فرمایا نحرنا، کیا فرمایا؟ نحرنا۔ اب یہ نحرنا کا معنی کیا ہے؟ نسکنا، یا نحرنا کا معنی ہے ذبحنا؟ یہاں کیا فرمایا؟ نحرنا۔ نحرنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے ذبح کیا۔ اب نحرنا کا لفظ قربانی کے لیے بھی آتا ہے، کہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونحر، ونحر کا معنی قربانی ہے، اور ونحر کا معنی ذبح بھی ہے۔ اب یہاں جو نحرنا ہے اس کا معنی ذبحنا ہے، ذبح کیا تھا، یہ اس کا معنی نسکنا ہے کہ قربانی کی تھی۔ اس کے لیے اور روایتیں دیکھیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ونحن بالمدینہ فاکلناہ، یہاں لفظ ذبحنا ہے، ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا اور کھایا، ذبح کیا۔ اب ہم یہ صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا معنی ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا۔ کھانے کے مسئلے پر بعد میں بات کریں گے۔ نمبر 2، یہ روایت ہے المعجم الکبیر میں، یہی اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں ذبحنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، ہم نے حضور کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا۔ نمبر 3، کنز الامال، یہی اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ذبحنا فرسا فاکلناہ نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا۔ ایک بات یہ ثابت ہوگی کہ جو صحیح بخاری میں گھوڑے کا ذکر ہے اس کو ذبح کر کے کھانا مراد ہے، قربانی کے دنوں میں قربانی دینا مراد نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھو، یہ ذہن میں آئے گا کہ بھئی گھوڑے کی قربانی تو نہیں لیکن شاید کھانا جائز ہو۔ ہم نے قربانی پر بھی بات کرنی ہے، کھانے پر بھی۔ ہم کہتے ہیں جب گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں ہے تو گھوڑے کی قربانی دینا کیسے جائز ہوگی؟ پہلے یہ دلائل سماعت فرما لیں کہ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں۔ اس حدیث کا پھر جواب بھی دیں گے چونکہ بظاہر ہمارے خلاف ہے۔ پہلے دلائل سماعت فرمائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر اور گدھے یہ ہم نے تمہیں دیے ہیں کیوں؟ تاکہ اس پر سواری کرو۔ نمبر 2، اس کے ساتھ تمہاری زیب و زینت ہوگی۔ اب یہ نعمت کے موقع بتا رہے ہیں
اور سب سے بڑی نعمت کھانا ہے، اس کے بعد سواری ہے، سب سے اعلیٰ نعمت کھانا چھوڑ کے سواری ذکر کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ گھوڑا، خچر اور گدھا یہ کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سواری کے لیے۔ اور یہ دلیل صرف امام صاحب کی نہیں ہے، یہی استدلال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی ہے، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا کھانا مکروہ اور ناجائز ہے۔ نمبر 2، یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، اللہ کے نبی نے گھوڑے، گدھے اور خچر کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3، المعجم الاوسط للطبرانی میں جابر بن عبداللہ سے روایت موجود ہے کہ خیبر کا موقع تھا، بھوک لگی تھی، ہم نے گھوڑے ذبح کیے، ہنڈیوں میں ڈال دیے، ہنڈیاں بھر گئیں، اللہ کے نبی کو پتہ لگا تو آپ نے اعلان فرمایا ہنڈیوں کو الٹ دو، ہنڈیوں کو الٹ دو۔ حضور نے منع فرمایا کہ اس گھوڑے اور گدھے کا کھانا جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پکا پکایا گوشت ضائع کروا دیا تھا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو جب گھوڑے کا کھانا جائز نہیں ہے تو گھوڑے کو قربانی کر کے ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا؟ وہ جو حدیثیں تھی ہم نے بتا دیا کہ اس حدیث میں قربانی نہیں بتائی جا رہی بلکہ صرف ذبح کرنا بتایا۔ اب ہم نے دلائل دی کہ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں، باقی رہ گیا کہ وہ مسئلہ، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ وہ روایات منسوخ ہیں، وہ روایات منسوخ ہیں۔ پہلے اجازت دی اور بعد میں اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، تو جب نبی پاک منع فرما دیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس کام کو دوبارہ کریں؟ وہ روایات منسوخ ہیں، اور جو ہم نے بیان کی وہ روایات بات کی۔